بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 2 دسمبر سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 551 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا ایسی جگہ پر کام کرنا حرام ہے جہاں پر نامحرم عورتیں رہتی ہوں؟ اگر کام کر سکتے ہیں تو اس کے حدود کیا ہیں، یعنی کس حد تک میں رہ کر کام کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان سے آفس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اسلام میں اختلاط اور خلوت دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اختلاط کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی جگہ مرد اور عورت دونوں اس طرح سے ایک دوسرے سے کام کر رہے ہوں کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، وہ ادھر آ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، یہ اس کرسی پر ہے، یہ اس کرسی پر ہے، یہ اس کرسی پہ، یہ اس کرسی پر ہے۔ اور خلوت بھی یعنی صرف دو، اختلاط یعنی ہے یعنی کثرت ہے، اور خلوت دو، یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اس لیے ایسی جگہ کام کرنا انسان کے اگر دین کے لیے نہیں تو کم سے کم اس کے اخلاق کے لیے خطرہ ہے، اور بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے انسان کو حتی الامکان اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات جیسے ہمارے ملکوں میں ہے، اب تو خیر ہر جگہ ہو گیا ہے، یورپ وغیرہ میں یہ انسان کی ایک مجبوری ہو جاتی ہے۔ اب انسان کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز اس کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، تو انسان ایسی صورت میں اپنی دین کی حفاظت کرتا رہے، اپنی نظروں کو بچائے۔ اس کا معنی نہیں کہ جب ہو گیا بلا تکلف جو ہے بات کرنا اور جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جہاں تک بات کا تعلق ہے، حسب ضرورت حسب حاجت اس سے بات کر سکتا ہے، پوچھ لینا ہے، کوئی چیز بتا دینا ہے، وہ ٹھیک ہے جی۔ لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کہیں ایسا ہے تو اس سے کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسی جگہ اسے مل جائے جہاں اس قسم کی باتیں نہ ہو جی، یا کم از کم جہاں پر ہو، ہے کہ نہیں؟ رہی بات اس کے اختلاط کے یا خلوت کے، کیا ہیں وہ درجات ہیں۔ انسان کم از کم جو ہے جہاں ہو اس چیز کو اختیار کرے، اخف البلیتین پر عمل کرتے ہوئے جی۔ یعنی اس کی روزی مگر حرام نہیں مانی؟ نہیں، روزی حرام کیوں ہوگی؟ اس لیے جو کام کر رہا ہے وہ حرام تو ہے نہیں نا۔ روزی حرام وہ ہے کہ جو ایسی چیز ہے جو حرام چیز کو تجارت کر رہا ہے، یا حرام ذریعہ کوئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو روزی کیسے حرام ہوگی؟ بسا اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر اس کام تو حلال ہے، لیکن اس میں کچھ کبھی کبھی حرام کام مل جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ اس کو چھوڑے نہ کرے، وہ صرف وہی کام کرے جو حلال ہو۔ نہیں مطلب اس کی پوری روزی حرام تو نہیں ہو جائے گی مکس ہونے کی؟ نہیں، اس کی پوری نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے عموماً جو ہے اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث، جب پانی 2 قلہ ہے تو اگر تھوڑا سا قطرہ پڑ گیا تو کوئی، تو اگر جو ہے ایسے معمولی چیز ہے، مثلاً 1%، 2%، 3%، 4%، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا عورت اپنے بچوں کے ساتھ یعنی شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی مارکیٹ وغیرہ جا سکتی ہے؟ یعنی جیسے ان بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، بچوں کے رزلٹ وغیرہ کے لیے جانا ہے، بہت ساری چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے، ہاسپٹل وغیرہ، تو کیا حکم ہے ایسا؟ بھائی دیکھیے، عورت کو محرم کے ساتھ نکلنے کے لیے جہاں حکم ہے وہ 2 جگہ ہے۔ ایک تو ہے کہ سفر، ظاہر بات ہے شہر میں جانا یہ سفر نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے جیسے امام عبدالبر وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ امن ہے، وہاں پر اس کی عزت کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو جائے اپنے بچے کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے۔ صحابیات آیا کھیت میں بھی جایا کرتی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کھیت میں جانا ظاہر بات جانتے ہیں کہ وہ امن کا خطرہ اگر ہو کہیں پر، ہاں تو نہیں ہے، جہاں امن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر امن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، امن کا خطرہ اگر ہو، اس کی عزت کا خطرہ ہو، تو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کریں جی۔ وہاں پر محرم ضرور جی، محرم یا کوئی ایسی ہو، یعنی 4-5 ایسی عورتیں ہوں جہاں یہ خطرہ نہ رہ جائے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر ایک ہی خواب کو اگر یعنی 2 لوگوں نے، یعنی دونوں بھائیوں نے اگر دیکھا ہو تو کیا اس کی تعبیر جاننا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں، یہ خوابوں کی تعبیر کسی کی جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان کو کسی چیز پر تنبیہ کی گئی ہے، کوئی چیز بشارت ہے اور فعلاً وہ واضح دیکھا ہے، تو اس کو کسی جاندار سے پوچھے، لیکن ہر کس و ناکس سے نہیں جی۔
اگلا سوال ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت کی فضیلت بتاتے ہوئے شیخ نے کہا کہ لیلۃ القدر کا ثواب اس میں ملتا ہے، تو یہ حدیث کیسی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 4 رکعت کیا ایک ساتھ پڑھی جائیں گی یا 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی؟ دیکھیے اصل میں یہاں پر 2 بات ہے. میرے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے بڑی تشویش کا باعث ہے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جس بات وہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، مشہور حدیث ہے کہ وہ اپنی خالہ کے پاس جو ہے اپنی رات گزارنے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے تو سونے سے پہلے آپ نے 4 رکعت پڑھی. یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ آپ سے کچھ ثابت نہیں ہے. جو بات حدیثیں کہ ہاں اس میں جو ثواب کا ذکر ہے وہ حدیثیں ساری کے ساری ضعیف ہیں اور سخت ضعیف ہیں. علامہ البانی نے ضعیفہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 رکعت پڑھی تھی، آیا وہ عشاء کی سنت کے طور پر ہے یا رات کی نماز کے طور پر ہے کہ نہیں؟ یہ چیز ہے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ حافظ حجر رحمہ اللہ کو رجحان یہی ہے کہ یہ تہجد رات کی نماز کے طور پر ہے. باقی جو چیزیں ہیں بعض صحابہ کے آثار حضرات کچھ ان کو قوت ملتی ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ جو شخص 4 رکعت پڑھے اور لیکن اس کی سند میں کسی قدر کلام ہے، اگرچہ یعنی اگر کوئی عجیب ایسی چیز نہ ہو تو اس کو حسن قرار دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر پایا جاتا ہے اس سلسلے میں، جو 4 رکعت عشاء کے بعد پڑھے اسے لیلۃ القدر ثواب ملے گا، لیکن وہ مجاہد سے مروی ہے اور مجاہد جو ہے وہ ان کا علماء کے نزدیک مختلف بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. اگر سنا ہے تو یہ حدیث کیا ہے، وہ یہ اثر قوی حدیث نہیں ہے. اس طریقے سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے 2-4 آثار پائے جاتے ہیں اور بعض تابعین کے بھی اثر ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو شخص 4 رکعت پڑھے وہ اسے لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے، واللہ اعلم. تو اب بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب اور عقاب جو بیان کیا جاتا ہے وہ صحابی اپنے مزاج سے نہیں بیان کرتے، ایسا مرفوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی نے کوئی ایسی چیز کسی اور سے، مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اہل کتاب سے لیتے تھے اور یہی اثر کعب بن احبار یا کعب بن الماتع سے بھی مروی ہے جو اہل کتاب کے کیا تھے، علماء میں سے تھے. تو اس لیے مجھے اس سلسلے میں تردد ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو سمجھتا ہے، جیسے علامہ البانی نے کہا کہ ایسی چیزیں بغیر صاحب شریعت سے اگر کوئی علم نہ ہو تو صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کے اوپر عمل کرے. رات کی نماز ویسے ہی انسان کے نزدیک کیا ہے، وہ یہ فضائل اعمال میں ہے اور حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی عمل کر لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں اپنی بات بتا دیا ہے، مجھے اس سلسلے میں تردد ہے. مجھے اس سلسلے میں جمہور کس طرف گئے ہیں؟ جمہور کا اس میں مسئلہ نہیں، فضائل کوئی احکام کا مسئلہ نہیں کہ اس میں جمہور کو دیکھیں. آپ جمہور میں تو نہیں ہے یہ چیز. نہیں مطلب اس روایت کو، اس حدیث کو اکثر علماء کرام کیا ضعیف کہتے ہیں؟ تو سارے ضعیف کہتے ہیں وہ احادیث کو. البتہ جو آثار ہیں اس کو علماء قوی قرار دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے دیکھیے کہ یہ چیز نہیں، فقہ وغیرہ کتاب میں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا. صرف احناف کے نزدیک یہ چیز ملے گی کہ ہاں عشاء کی سنتوں میں انہوں نے کہا ہے 4 رکعت کیا ہے، وہ سنت ہے. جیسے ان کے یہاں 2 سنتیں موقدہ، 2 سنتیں غیر موقدہ اور پھر کیا اور نفل کیا چیزیں ان کے یہاں ہے، 17 بنا. ہاں باقی جو ہے اور کسی کے یہاں نہیں ہے یہ چیز. تو اگر کوئی اہتمام نہیں کرتا تو اس کو کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ بھائی ہم نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب مجھے تردد ہے تو میں کیسے کہہ دوں کوئی بات؟ اگر کوئی پڑھتا ہے رات کی نماز ویسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، بڑی محترم ہے، تو اسے رات کی نماز سمجھ کر کے پڑھے، تہجد عشاء کا حصہ سمجھ کر کے نہ پڑھے. نہیں، اس کو لیلۃ القدر کے ثواب سمجھ کر پڑھے تو امید رکھے. لیکن یہ کہ آپ اس کو جو ہے لیلۃ القدر کا جو ہے یقینی کہہ دیا، میں تو نہیں کہہ سکتا. بھائی امید رکھے، اللہ کے فضل بہت واسع ہے، اللہ کے فضل میں کون رکاوٹ ڈالنے والا ہے. انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے. اور اگر پڑھے تو 2 رکعت کر کے پڑھے، وہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی. جی ایسا امید والا اگر معاملہ ہو جائے بنا دلیل کے، بھائی دلیل میں ہے کیوں نہیں؟ دلیل ہے نا، ضعیف صحیح نا، ضعیف حدیث پر عمل جو ہے فضائل اعمال میں تو جائز ہے نا. رات کی نماز کی اہمیت ہے، فضیلت ہے نہیں فضیلت ہے؟ افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ کون؟ صلاۃ اللیل. فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز کون ہے؟ صلاۃ اللیل ہے. رات کی نماز ہے تو ٹھیک ہے پڑھے. جی
یعنی بالکل پرفیکٹلی صدر کے بارے میں کہا جا سکتا، ویسے ان نمازوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم بیماری میں خود سے اپنے اوپر دم اگر کرنا ہو تو قرآن کی کون سی آیت یا احادیث میں کون سی ایسی دعا موجود ہے؟ سورہ اس کو جو ہے معوذتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مرض الموت کے موقع ہم ہمیشہ کرتے تھے، تو مرض الموت کے موقع پر خود نہیں عائشہ پڑھ کر کے دم دیا کرتی تھی، معوذتین کا دم کرے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ تو شافی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کو شفا دینے والا ہے، شفا تیری طرف سے ہے، دواؤں کے اندر شفا کا اثر تو پیدا کرنے والا ہے، تم مجھے شفا دے. جی اگلا سوال جیسے کہ مشہور ہے انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ آج کل اگر ہم کسی ساتھی سے کہتے ہیں کہ یعنی برادرس وغیرہ سے علم نہ سیکھو، جہاں سے اہل علم ہیں ان سے اگر علم حاصل کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مسجد کے ذمہ دار صدر اور امیر وغیرہ کوئی عالم تو ہوتے نہیں، یہ سب بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں جب اگر جائز ہے تو علم کیوں نہیں سیکھا جا سکتا؟ یہ جہالت کا اعتراض ہے. وہ علم حاصل کرنا ہے، امور کی تنظیم نہیں ہے. امور کی تنظیم بسا اوقات ایک عامی آدمی ہوا کرتا بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اخلاص ہے، یہ ہے وہ ہے، مسجد کا انتظام، اس میں کسی پڑھنے علم کی ضرورت کیا ہے؟ اور برادر سے یہ ہم یہ کہتے ہیں علماء کی جن کا پختہ علم نہ ہو. اب ماشاء اللہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں انہوں نے برکت عطا فرمائے، وہ بھی تو کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، اصل اسی گروپ سے تو نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک منہج متعین کر لیا، علماء کے ساتھ جڑے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، عربی کو سیکھنا شروع کیا. تو ان سے ہم نہیں کہتے، کون کہتا ہے کہ ان سے علم حاصل نہ کرو؟ تو آج برادر سے لوگ بہت سے آدمی یعنی بعد جو ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ تعجب کریں کہ جو لوگ آج بالکل یعنی ہیں کہ وہ ہیں چوٹی کے اوپر ہیں، ہے نا، ہائی لائٹ جو ہے اوپر، وہ اس قسم کی ایسی غلطیاں کہے جاتے ہیں. اب تحریر کا جہاں حدیثوں میں آیا یعنی آزاد کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریر نے ضبط کر لو. جس کے خالادات بھائی اس نے مجھ سے بیان کیا، گرو نے ایسا کہا. رمضان میں کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جو آدمی کیا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا کفارہ ادا کرے، روزہ نہ رکھنا چاہے، یعنی اس قسم کی باتیں. تو ہمارے علماء جو منع کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ایسے لوگ جو ہے جب فتویٰ دینے بتانے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اب چونکہ انہیں بات کرنے کا اور کسی چیز پیش کرنے کا اچھا انداز رہتا تو لوگ کیا ہے اس میں متاثر ہو جایا کرتے ہیں. تو ہم جو ہے ہمارے علماء جو کہتے ہیں کہ ہاں برادرس ہے، ان سے اسی بنیاد پر کی برادرس لوگ اپنی چربزبانی کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے، عام جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر کوئی علم والا نہیں رہا کرتا ہے. جی جب ان سے اگر یہ کہا جائے تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلطی کسے نہیں ہوتی، ہر ایک غلطی ہوتی ہے جو غلطی کے لائق ہوتی ہے. اب تحریر کو آزاد کرنا اور لکھنا، اس میں غلطی قابل قبول ہے؟ ذرا سنیں آپ، یہ غلطی قابل قبول ہوگی؟ التی احسنت فرجہا، سواد کے بجائے اس کو سین سمجھ رہے ہیں جس نے اپنے شرمگاہ کو اچھا کیا، تو یہ غلطی ہے کوئی؟ یہ جہالت ہے. سوچیں آپ، تو غلطی ہوتی ہے. رمضان کے روزے کو آپ لوگوں کے اوپر سے ساقط کرتے بلا وجہ کے، یہ غلطی ہے معمولی؟ یہ تو غلطی نہیں ہے نا. تو غلطی وہی ہے کہ ہاں بھائی مجھے تعجب ہوتا ہے اس بارے میں، آپ لوگ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن اگر طب کے معاملے میں ہو ایسا کوئی آدمی ڈاکٹر بن جائے غلطی کرتا ہے، کیا کریں گے؟ اس کو اسے جیل میں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے. جی اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ باہر چلتا رہے گا، جائے جیل میں جائے گا وہ. تو پھر اس میدان میں نہیں، اس میں دین کے معاملے میں آپ ایزی لے لیتے ہیں، آپ لوگ آسان لے لیتے ہیں. تو بالکل ایسے لوگوں کو نکیل لگانا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنی حد کو پہچاننا چاہیے وہ کہاں پر ہیں. شیخ میں یہاں پر جو ہے جو بڑے بڑے جن کی تقریریں اس وقت چلا کرتی تھیں، اور اگر شاید یہ اعلان ہو جائے شیخ ابن باز کی تقریر کا تو لوگ اتنے نہ آئے جتنا ان کی تقریر میں آئے، لیکن ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو کہے بھائی میں بتا نہیں سکتا، جا کر کے شیخ ابن باز علماء سے پوچھو. اور ہمارے ہر آدمی فتویٰ دینے کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا ہے. جی یعنی ان کو فتویٰ وغیرہ نہیں دینا چاہیے بالکل، اللہ یہ کہ سمجھے کہ ہاں جب شیخ میں یہاں پر جو ہے بیٹھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں جتنے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں ایک نظر اس کے اوپر میں ڈال دوں کہ دیکھوں کہ اس سلسلے میں اہل علم کی کیا رائے ہے. مجھے معلوم رہتا ہے، متعقد ہے اس سلسلے میں، حدیث بھی معلوم رہتی ہے، لیکن دیکھیں اہل علم کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں. تو مسئلہ بتانا، فتویٰ دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگانا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کا، اللہ اور رسول کا حکم ہے یہ. جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ہم نے کسی شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ حائضہ عورت مسجد کے آخری حصے میں بیٹھ کر
درس و تدریس کا کام کر سکتی ہے، تو اس کا کیا دلیل ہے؟ کوئی فتویٰ صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ البانی وغیرہ اسے اجازت دیتے ہیں، لیکن میرا دل جو مطمئن ہے وہ کس پر؟ جمہور کے فتوے کے اوپر ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود ہی غور کریں اس حدیث کے اوپر کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ مسجد سے چٹائی مجھے دے دو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہوں. تو گویا اس زمانے میں یہ بات صحابیات کے اندر مقرر تھی کہ حائضہ مسجد میں نہ جائے، اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے جاؤ مسجد میں، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کے اندر حائض نہیں لگا ہوا. تو علی کل حال بعض اہل علم خاص طور پر اگر بہت بڑی مجبوری ہو جائے کسی عورت کے لیے، جیسے امتحان وغیرہ کا مسئلہ، یا کسی کا مثلا اعلان ہو گیا ہے، اب جلد سے ہی مسجد میں پروگرام رکھا ہے، اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اگر کوئی عورت ہے اس کی تقریر کا، یعنی ایسے مجبوری کی صورت میں ہو تو ٹھیک ہے، عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اسے ایک عام جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے کہ عام اجازت دے دی جائے. مسجد وغیرہ قدسیت کوئی باقی نہیں رہ جاتی ہے. جی جن علماء کرام نے اجازت دی ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی منع نہیں ہے، مانت کوئی دلیل نہیں. کوئی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ہو تو ہے کہ نہیں؟ تو گویا جب اس کے ہاتھ میں اس کے پیر بھی نہیں لگا ہوا ہے. جی بس یہی دلیل، بس اور کوئی بات یہی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں. یہ چیز ہے، اصل چیز کیا ہے؟ علت ہے ان کے نزدیک. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر ایک فیملی کے 6-7 ممبر اگر کسی جگہ سفر کر کے کسی کے گھر میں پہنچتے ہیں تو جب داخل ہوتے ہوئے سب کو الگ الگ سلام کرنا چاہیے یا ایک آدمی بھی اگر سلام کر لے تو کافی ہو جائے گا؟ بھائی ایک کر لے سب کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے ہر آدمی سلام کرے نا. بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی سلام کرے، اور ہر آدمی سلام کرنے بخالت کیوں، کتنا بڑا اجر ہے اس کے اوپر اللہ نے رکھا ہے. جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف تقویٰ کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بندہ سامنے رکھے، اس کے اسماء اور صفات کے اوپر بندہ غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علیم، سمیع، بصیر ہے کہ نہیں، ان باتوں کو انسان میں دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ متقین جو ہیں ان کے قصص اور واقعات کو پڑھے، ان کے قصص اور واقعات کو پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت. اس لیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ ہے دل میں مرض ہو تقویٰ نہیں ہوتا ہے، تو قرآن مجید شفاء لما فی الصدور اس کا انسان اہتمام کرے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرے گھر کے پاس ایک دیوبندی مسجد ہے، امام صاحب بھی دیوبند کے فارغ ہیں، لیکن جب جمعہ کا خطبہ ان کا سنتا ہوں تو بریلوی اور ان میں کچھ فرق نہیں ہوتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، آپ اہل حدیث مسجد میں چلے جائیے جمعہ پڑھنے کے لیے، ہے نا، شہر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 10 کلومیٹر وہاں چلے جائے کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو. ورنہ صرف یہ دیوبندی ہونا اور خطبے میں کیا کفر صریح بکتے ہیں، وہ علانیہ کفر کرتے ہیں، علانیہ شرک کرتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ٹھیک ہے، صرف محض اس وجہ سے آپ کو جماعت کے نہیں چھوڑنا چاہیے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ بعض علماء کرام نے مختصر یعنی وضو کو بھی جیسے کلی کر لیا، آدمی ناک میں پانی وغیرہ چڑھا لیا اور غسل کر لیا، تو اس کو وضو مانتے ہیں، تو کیا صرف اسی سے نماز پڑھ سکتا ہے آدمی ایسے وضو کر کے غسل کر کے؟ بھائی دیکھیے یہ اگر غسل واجبی ہے تب تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں. غسل واجبی ہے تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں. لیکن غسل واجبی نہیں ہے، نفلی ہے، تو شیخ ابن علامہ البانی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، وہ لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ پھر ترتیب باقی نہیں رہ جاتی. غسل جنابت میں جائے؟ غسل جنابت میں اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا کہا ہے، اور یعنی غسل گویا کہ اس میں شامل ہو جائے گا. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ ایک شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، ہے کہ نہیں، آپ نے جمعہ کی، آپ نے فجر یا کون سی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دیکھا کنارے کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو بلایا تو کہا کہ میں جنوبی ہو گیا تھا، تو آپ نے اسے کہا تیمم کر کے. پھر تھوڑی دیر میں صحابہ کو آپ نے بھیجا، حضرت مقداد کو، حضرت علی کو اور زبیر کو، یا حضرت عمران کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ دور کہیں جائے تو ایک عورت لائی گئی جو پانی لے کر کے، اس پانی کے اندر آپ نے دم کیا، اللہ نے برکت دی، تو صحابہ اکرام نے اپنا پانی پیا، بھرا بھی اور اپنے لیے لیا، اور اس شخص کو آپ نے ایک برتن میں دیا، کہا جاؤ سب بالے اپنے اوپر ڈال دو اس کو.
یہ کچھ ایسے استدلالات ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں. تو فرق کرتے ہیں علماء جو ہے وہ کس میں، غسل جنابت میں، غسل فرد میں جنابت میں، اور غیر غسل جنابت میں. جی یعنی بہتر یہی کہ آدمی، بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے مکمل وضو کرے. جی پیر دھونا پھر وہ ضروری نہیں ہے اس میں، مگر نیت اگر کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی جی اگلا سوال، جیسے شیخ محترم اس سے پہلے بھی نماز کے متعلق سوال گزرا تھا، تو یہاں پر ساتھی کا اور ایک سوال کہ کیا آدمی کو مثال کے طور پر مسجد، جیسے کوئی بھی مسجد ہو جہاں پر نماز ہو رہی ہے، حدیث وغیرہ جہاں پر جماعت کے ساتھ، کیا گاڑی سے جانا ضروری ہے، یا کتنی مسافت تک اس کو آدمی کو چلنا چاہیے مسجد کے لیے؟ بھائی دیکھیے، یہ گاڑی ضروری نہیں ہے، گاڑی ضروری نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو مشقت اور پریشانی لاحق نہ ہو، وہاں آنے جانے سے اس کے کچھ واجبی جو ضروری کام ہو اس کے اندر خلل واقع نہ ہو، ہے کہ نہیں. اب اس کی تحدید علماء یہیں تک کہتے ہیں کہ انسان بغیر مائکروفون کے جو عام حالات رہتے ہیں مائک کے، اگر اذان دے تو وہاں تک آواز پہنچ جائے، ہے نا، هل تسمعون النداء فاجب. تو گویا وہاں تک ہے جہاں تک انسان کی عموماً آواز پہنچ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5 کلو میٹر جو ہے نا، یہی 2 کلو میٹر یہی مسافت ہوگی. ہاں اذان کی آواز جائے گی، دیہات وغیرہ میں ہے نا، لیکن آج کل بلڈنگوں کا مسئلہ ہے، لیکن کلو میٹر تو آسانی سے آواز جائے گی. یہ تو اسی حساب سے لگایا جائے گا نا. مثال کے طور پر جنگل کا انداز لگایا جائے گا. نہیں ایک عام روٹین کا، جنگل کا نہیں، لیکن عام آبادی جو ہوتی ہے، جیسے چھوٹی آبادیاں پہلے ہوا کرتی تھی. آبادی آج بھی آبادی میں تو دیکھیے آج کل جو ہے آواز کے نہ سننے کے بہت سے اسباب جو غیر فطری ہیں پیدا ہو گئے ہیں. گاڑیوں کی آواز ہے، مکیفات کی آواز ہے، اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ظاہر بات، ایک تو آپ جو ہے آپ اے سی چلتا رہتا ہے، آپ تو 10 میٹر کے فاصلے پر ہیں، آپ کو اذان نہیں سنائی دیتی. نہیں خیر اے سی تو چلو آج کی پیداوار ہے، لیکن گھر تو پہلے کے بھی تھے. بھائی تو اتنی اونچی بلڈنگیں تو نہیں تھی نا، یہ شور شرابہ تو نہیں تھا نا جیسے آج کل ہے. آج کل کیا شور شرابہ ہے، گاڑیوں کا ہے. تو گاڑیوں کا ہے ہر جگہ. آج دیہات میں آج بھی شور شرابہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جو شہر ہوا کرتے ہیں آج وہاں بھی ہر جگہ گاڑی وغیرہ شور شرابہ ہے. تو علی کل حال اس سلسلے میں اصل چیز یہ ہے کہ کیا اگر بغیر مائک کی آواز دی جائے عام روٹین میں تو وہاں تک سنائی دے کہ نہیں سنائی دے. اور یہ چیز انسان اندازہ لگا سکتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اسے مشقت اور پریشانی تو نہیں لاحق ہو رہی ہے. انسان تو آج کل ایک آدمی پیر کا جو ہے مریض ہے، جیسے ہوتا ہے گھٹنوں کا عام طور پر جائے دور چلنا انسان کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. جی نہیں، جیسے اگر حد لگائی جائے 1 کلومیٹر جیسے آپ کے حساب سے، تو 15 منٹ جانے کے لیے اور 15 منٹ کیا آنے کے لیے لگیں گے. کیا ہو گیا؟ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور 15 منٹ نہیں لگیں گے اس میں. 1 کلومیٹر میں 15 منٹ نہیں لگیں گے. نہیں آپ کی اسپیڈ سے تو وہ 10 منٹ لگے، لیکن اللہ کے بندے عام لوگ اگر جاتے ہیں تو 15 منٹ تو لگے. ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. یہ مقصد زندگی کا اصل ہے. نوکری کرنے کے لیے انسان جو ہے اگر اسی جگہ ملتی ہے نا تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کے بسا اوقات ہے کہ نہیں سفر کر لیتا ہے. اور عبادت کے لیے مسئلہ ہے تو کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی 5 وقت ہو جائے وہاں جائے وہاں بالکل جائے مغرب نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے، مسجد بیٹھا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے. نہیں وہ تو فری ہے تو تب تو بہت الگ سی بات ہوتی ہے. لیکن جب بھائی دیکھیے بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہے. مشغول ہو نہیں گئے ہیں ہم، کیا ہے اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہے. اس سے ہم وقت نکال سکتے ہیں اپنا، لیکن یہ کہ نہیں نکالتے. اب جیسے آج کل کے ہو لیبر طبقہ ہے، ہمیں مجھے کھانا پکانا ہے، یہ کہ کھانا نماز کے بعد پکاؤ بھائی، تم ہے کہ نہیں ہے. تو ہم بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم نے آپ کو مشغول، ہم وہ نہیں گئے، ہم نے مشغول کر لیا ہے. جی اگلا سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ مکافات عمل کے حساب سے جیسے یہ لفظ سنتی ہیں، یہ اس کا کیا معنی ہے شریعت میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مکافات عمل غافل مشو. جی اصل میں دیکھیے کافا یا کاف کو بدلہ دینا ہوتا ہے. کیا ہے بدل؟ اصل معنی لغت کے لحاظ سے انسان کے عمل کا بدلہ، نیک ہے تو نیک، برا ہے تو برا. لیکن اردو میں عام طور پر یہ انسان کی بدعملی کے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. المکافات عمل غافل مشو، عمل کا جو بدلہ اللہ کی طرف سے ہو، یعنی برے کا جو برا بدلہ دیا جائے گا اسے تو غافل نہ ہو. یہ چیز ہے اس کے. جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ آج معاشرے میں ہمارے سلفی حضرات ہی اگر کسی مسئلے میں اگر 2 گروہ میں بٹ جائیں،
یہ اس کو ضعیف کہے، یہ اس کو صحیح کہے، تو ایک عام آدمی اس کو لے کر پریشان ہوتا ہے تو اس کا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ اس کو یہ کوئی آج کی بات نہیں، ہمیشہ کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ایک کسی کو دیکھیں جس کو سمجھتے ہیں کہ اپنے علم تقویٰ کے لحاظ سے جس کو اچھا اس کو عمل کر لیا، ختم ہو گئی بات. جی، اور جانتے ہیں یہ چیزیں کوئی اصل جو چیزیں ہیں یعنی بنیادی جو ہے ان میں تو نہیں ہے نا، عام تو فروعی مسائل کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ آج کل لوگ پاکستان وغیرہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر معاشی تنگی وغیرہ ساری پریشانیاں ہیں، لوگ اس کو چھوڑ کر کینیڈا امریکہ وغیرہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو ہم انہیں کیا کیسے سمجھائیں، کیا نصیحت کریں؟ بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. آپ معاشی تنگی سے پریشان ہو کر کے یورپ جا رہے ہیں جہاں اپنے دینی اور عزت کا جو معاملہ تنگی کا ہے اس کو آپ نے قبول کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اس کی مثال جو ہے ایک انسان بارش سے بھاگ کر کے آگے پرنالہ کے نیچے کھڑا ہو گیا. جی، تو مطلب پریشان اٹھاتے وہیں رہے، ہر جانے انسان اپنے دین کا سودا نہ کرے. اللہ ایک انسان اپنے دین کے اعتبار سے کیا ہو، اس کے اندر اتنا دین قوی تقویٰ ہو، ایمان ہو کہ اپنے آپ کو شہوات سے بچا سکے، اس کا دین اتنا علم ہو کہ شبہات سے بچا سکے، تو ٹھیک ہے جائے. دو چیزیں اگر ہیں، علماء کہتے ہیں انسان کے پاس وہ ایمان کی پختگی ہو کہ اپنے آپ کو شبہات اور شہوات سے بچا سکے. اس لیے کہ جانتے ہیں وہاں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، شبہات اور شہوات. شیخ دور نہ جائیں، ابھی ریاض کا ایک صاحب نے اپنے ایک ساتھی کے بارے میں بیان کیا، ایک ساتھی کے بارے میں کہ یہاں تھا اور ماشاءاللہ اہل علم سے دین سے بہت جڑا تھا، یہ ہے وہ ہے. وہ گیا کسی ایسے یورپ ممالک میں، ابھی ان کا بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں بالکل دہریہ قسم کا ہو گیا. جی، تو لیکن یہاں پر بھی غربت بھی تو بڑی ظالم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ شیخ دیکھیے آج کل جو ہے غربت کا بہانہ بہت ہے، کم سے کم انسان کو ایک دو وقت کی روٹی تو مل رہی کہ نہیں مل رہی. کم سے کم ہمارے آپ کے ملکوں میں یہ طبیعت نہیں پیدا ہوگی ایک وقت کی روٹی بھی نہ ملے انسان کو، ہے کہ نہیں؟ ایک انسان جو ہے سبزی لے کر کے راستے میں بیٹھ جائے، مارکیٹ میں گھومنا شروع کر دے تو اپنا پیٹ پال لے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ. یہ ابھی حد تک نہیں پہنچ گیا ہے کہ انسان جو ہے بھوکے مر جائے گا. جی، اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ جیسے کہ یہ جو بھائی بہن وغیرہ کے جو رشتے ہیں یہ سارے دنیا کی حد تک ہی، آخرت میں یہ رشتے نہیں رہیں گے، کیا یہ حقیقت ہے؟ ہمارے بہن نے غلط سمجھا ہے. آخرت میں رشتے ایسے نہیں رہ جائیں کہ وہ کسی کو فائدہ دیں، خاص طور پر حشر کے میدان میں. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ نہیں کہ اس کا بھائی نہیں رہ جائے گا، نہیں. اس حدیث آیت پر پھر غور کریں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ذریت کو، اس کے بیٹے اگر جو ہے وہ نیک ایمان لائے ہیں لیکن عملی طور پر باپ کے مقام پر نہیں پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ ملا دے گا بطور احسان کے اپنے، ہے کہ نہیں؟ اور وہاں جب حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ ہے وہ ہے، آپ کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے تو آپ کا بھائی ہے تو آپ کے لیے نہیں کرے گا سفارش، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ رشتے نہیں رہیں گے، کہاں پر؟ یعنی رشتے کام نہیں آئیں گے، رشتے کام نہیں آئیں گے. جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جب بھی میں دعا کرتی ہوں یا ہم دعا کریں تو پوری امت کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں؟ بالکل جائز ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت قلبی عطا فرمائے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں آپ اپنے حق کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوتاہی ہو جائے، پھر ہے کہ نہیں؟ کوئی حرج نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں کیا، ربنا اغفر لی ولمن دخل ولوالدی ولمن دخل مؤمن وللمؤمن والمؤمن، کیا ہے؟ ولمن دخل مؤمن ولمن دخل بیت مؤمن وللمؤمن والمؤمنات، لیکن کر سکتا ہے. ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کسی عورت کی اگر کوئی ویڈیو ہو، یعنی اگر مسلم عورت ہے اور اس کا ویسے پردہ نہیں ہے، جیسے اس کو پردے کا خیال بھی نہیں رہتا ہے، تو وہ کچن وغیرہ کے تعلق سے ویڈیوز ہوتی ہے تو شیئر کی جا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک اولا تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر بات عورت ہے تو عورتوں میں شیئر کریں گے نا، تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس قسم کے کام میں جو عموماً عورتیں آتی ہیں وہ اپنے لباس کے لحاظ سے ایک محتشم یعنی مہذب رہا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ اصل چیز یہ ہے کہ آپ وہ اس تصویر کو شیئر نہیں کر رہی ہیں، کیا ہے، اس عمل کو شیئر کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اجازت دی تھی، کیا یہ نہیں کہا کہ تم حبشیوں کو دیکھو، کیا ان کے کھیل کو دیکھو، جی، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ منت وغیرہ کا جو کفارہ ہے اس کو یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اگر میرے لیے مشکل ہو تو سارا یعنی 10 مسکینوں کو کھانے کا راشن اپنے کسی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اگر وہ مسکین میں آتا ہے دے سکتے ہیں، اگر مسکین میں آ رہا ہے تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جی یعنی اس کا حساب لگا کر کے، یعنی پورے کھانے کی چیزیں دینا ضروری ہے یا کوئی بھی چاول دیا جائے؟ نہیں، چاول صرف دے دینا، علماء کہتے ہیں اتنا کافی ہے، گندم اتنا دے دینا کافی ہے جو 10 اگر وہ قسم کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے تو 10 مسکینوں کا کھانا جو اتنا ہوتا ہے، یعنی آدھا سا کے لحاظ سے 1.25 کلو تقریباً ہوگا، اس کے لحاظ سے 1 دن کا ہوگا، دے دیا جائے اس کو۔ رمضان کا ہے یعنی روزہ نہیں رکھ سکا، ہے کہ نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، تقریباً 45 کلو جو ہے چاول ہے، 45 کلو گیہوں ہے، وہ دے دے، اور اگر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے احسان کرتے ہوئے دال بھی دے دے، گوشت دے دے تو مہربانی ہے، لیکن واجب کتنا ہے، وہ صرف نہ گیہوں اور چاول ہی ہے بس۔ نہیں یہاں پر یہ بات کنفیوز، میں مثال کے طور پر اگر معروف ہے کہ 1 کلو چاول میں 2 آدمی کھاتے ہیں، 3-4 آدمی کھاتے ہیں، تو کیا اس حساب سے 2 کلو چاول دیا جائے، 4 کے 3 کلو چاول دے دیا جائے؟ بھائی دیکھیے، اگر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک وقت میں کتنا کھا لیتا ہے، یعنی سمجھ لیا جائے کہ 1 پاؤ آدھا کلو، 1 پاؤ آدھا کلو لیتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، ایک دن کے لیے آدھا کلو تو 10 کتنا ہو جائے گا، 5 کلو ہو جائے گا، ٹھیک دے دیں، وہی تو اتنا ہی کافی ہے، اتنا کافی ہو جائے گا، تو اس کے سالن کے لیے، اس کو پکانے کے لیے، ٹھیک ہے، اصل چیز یعنی کھانا کھلانا ہے نا، کھانا کھلانا اور ہے اور دینا اور ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کہا کہ ہاں اتنا لے جا کر کے دے دو، تو یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ سالن کھلائیں، تو ویسا کھلائیں، اس لیے کہ پھر وہ چاول بھی اتنا کم، اتنا سمجھے اتنا نہیں ہوگا، آدھا سا جو ہے ایک دن کا کوئی نہیں کھا پائے گا، 1.25 کلو ہے کہ نہیں، تو اس کو اسی لیے مقدار زیادہ ہے، لیکن کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 1 پاؤ چاول ہی لگے بس، اور سالن اس کا پیٹ بھر جائے، تو اگر اس طرف سے نقصان، اس طرف سے فائدہ ہے اس کا۔ جی اچھا، وہ وہاں پر طے ہے یہ چیز، کہاں پر 1 سا وغیرہ جو دینا ہے؟ ہاں تو ظاہر بات طے ہے، اس سے کم نہیں دے سکتے؟ نہیں، اس سے کم نہیں دے سکتے، یعنی 1.25 کلو دینا پڑے گا؟ جی 1.25 کلو دینا پڑے گا ایک دن کا، ایک مسکین کا 1.25 کلو دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ ہم حساب جیسا بھی لگائیں آدھا کلو کا، ابھی اپ نے کہا کہ آدھا کلو کا تو 5 کلو کر دیں گے؟ نہیں، وہ دوسری طرف بات گئی ہے نا، اصل چیز کیا ہے، اتنا متعین کیا ہے، یعنی اگر اناج دینا ہے تو 1 سا کے حساب سے اس کے حساب دینا پڑے گا، 1 سا ہے یعنی، جی نہیں آدھا سا، جی 1.25 کلو طویل میں کہہ رہا ہوں نا، اس لیے کہ 1 سا تقریباً 2.5 کلو قریب ہوتا ہے، جی 1.25 کلو اس لیے ہم کریں ایک دن کے لحاظ سے، یعنی آدھا کلو نہیں آدھا سا دینا ہے، آدھا سا دینا ہے، جی آدھا سا یہ جو بنتا ہے آج کل 1.25 کلو وغیرہ کا، جی اتنا دینا ہے، لیکن اگر کھلا دیے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، بس آئے بیٹھے کھا لے پیٹ بھر کے اور چلا جائے۔ جی تو اگر پیسہ بھی اس کے حساب سے اگر دینا ہے تو پیسہ نہیں دیا جائے گا، لیکن اناج جو بھی اناج پیسہ نہیں دیا جائے گا، البتہ یہ ہے کہ آپ سر کو کسی سے کہیں اس ہوٹل کے اندر تم جو ہے 10 آدمی جاؤ کھانا کھا لو، تو ہوٹل بات کہ کتنا ہوا اتنا دے دیں گے، ختم ہو گئی۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔